السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج کے درس کا عنوان ہوگا مدینہ میں یہودیوں سے امن کا معاہدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئی حکومت کے قیام کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے مدینہ شہر کے داخلی امور میں ایسا نظام بناتے ہیں کہ مدینہ کے باشندے، مدینہ میں رہنے والے تمام کے تمام مدینہ شہر کے اندر امن سے رہیں، کوئی کسی کے خلاف بغض و نفرت، عداوت، شر اور فساد نہ پھیلائے، ہر شخص اپنے اپنے حد میں، اپنے دائرے میں رہ کر زندگی گزارے۔ اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کئی طرح کے قاعدے اور نظام بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا حق بتایا۔ آپ نے لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا کہہ کر مسلمانوں سے جو شہر کے اندر رہتے تھے، شہر کی آبادی تھی، ان سے کہا کہ آپ حسد، نفرت، کینہ کپٹ، جو ملک کے داخلی امور کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں، اس میں ملوث نہ رہیں۔ اس کے بعد چونکہ مدینہ شہر میں صرف مسلمان ہی نہیں رہتے تھے، وہاں مدینہ کے اطراف میں یہودی قبائل بھی ہوا کرتے تھے، اور وہ یہودی قبائل کا تعلق بھی مدینہ سے تھا، اور مشہور 3 قبیلے یہودیوں کے مدینہ کے اطراف میں تھے۔ ایک بنو قینقاع، دوسرے بنو نذیر، اور تیسرے بنو قریظہ۔ جو مدینہ میں یہودی آباد تھے، یہ حقیقت میں مدینہ کے نہیں تھے، یہ ملک شام سے مدینہ میں پناہ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ مدینہ یہودیوں کا آبائی وطن نہیں ہے، جیسے ہم بعض مرتبہ سنتے ہیں کہ اس یہودیوں کا ملک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ علاقہ مکہ مدینہ اور خیبر کا جو علاقہ ہے وہ ہمارے باپ داداؤں کا ہے۔ یہودیوں کا یہ علاقہ نہیں تھا، نہ خیبر یہودیوں کا ہے، نہ مدینہ یہودیوں کا ہے، نہ مدینہ کے اطراف کا کوئی علاقہ یہودیوں کا ہے۔ یہودی ملک شام میں رہا کرتے تھے، ملک شام سے سفر کر کے، ہجرت کر کے وہاں سے وہ مدینہ اور اس کے اطراف میں جہاں سرسبز شاداب کھیتیاں، باغات اور اچھے علاقے ہوتے تھے، وہاں آ کر وہ آباد ہو گئے، اور اس طرح سے مدینہ میں ان کی آبادی شروع ہو گئی۔ پھر یہاں رہتے رہتے انہوں نے باقاعدہ مدینہ کے جو مقامی افراد ہیں، قبیلے اوس اور قبیلے خزرج، ان لوگوں کے ساتھ معاملات کیے، تجارتیں کی، حتیٰ کہ ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہو گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد دیکھا یہاں یہودی بھی ہیں، اور ان یہودیوں کو یہاں سے بھگایا نہیں جا سکتا، یہ تو یہاں کے ایک زمانے سے رہنے والے لوگ ہیں، اور پھر ان لوگوں کے تعلقات اوس اور خزرج سے بھی ہیں، ان سے رشتہ داریاں بھی ہیں، لہذا ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ہمارے شہر کے اندر اور اس شہر کے اطراف میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان تمام سے امن کا معاہدہ کیا جائے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے معاہدے لیے کہ آپ سب مل کر متحد ہو کر رہو گے،
ایک دوسروں کو تکلیف نہیں دو گے، پڑوسی آپ سے پریشان ہونا نہیں چاہیے، ایسے ہی باقاعدہ آپ نے ملک کے یا شہر کے پڑوسی یہودیوں سے امن کا معاہدہ کیا، اور معاہدے میں خاص طور پر دو چیزیں آپ نے رکھی تھی، ایک امن کا معاہدہ اور دوسرا دفاعی معاہدہ، دفاعی معاہدہ، ڈیفنس کا معاہدہ، اس لیے کہ آپ مدینہ شہر کے اندر ہیں اور یہ مدینہ شہر کے اطراف میں رہنے والے ہیں، یہ اسلام کو ماننے والے ہیں، یہ اسلام کا انکار کرنے والے ہیں، حکومت ان کی ہے جو اسلام کو ماننے والے ہیں، اور رعایا میں سے اطراف میں وہ لوگ رہتے ہیں جو اسلام کا انکار کرتے ہیں۔ جب دو مذہب کے لوگ اس طرح قریب قریب رہیں گے، تجارتیں ان کے آپس میں چلتے رہے گی، رشتہ داریاں باقی رہے گی، لین دین چلتا رہے گا، تو ظاہر سی بات ہے اختلاف بھی ہوگا، تعصب بھی شروع ہو جائے گا، لڑائیاں بھی ہوگی، فسادات بھی ہوں گے، جیسے ہم ہمارے ملک کا حال دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان کی بدنصیبی یہ رہی ہے، آزادی کے بعد سے لے کر ہندوستان دو مسائل میں گھرا رہا، ایک پہلا مسئلہ داخلی اور دوسرا مسئلہ خارجی۔ آج تک ملک نہ داخلی امور میں امن قائم کر سکا اور نہ خارجی اطراف کے لوگوں کے ساتھ امن کے صحیح معاہدے ہو سکے۔ تقریباً 70 سال میں، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں 900 سال یا اس سے زیادہ سال اس علاقے میں، اس سے بڑے علاقے میں مسلمانوں نے حکومتیں کی ہیں، لیکن 900 سال میں کبھی مسلمانوں نے، کبھی ہندوستان نے یہ نہیں دیکھا کہ اس ملک میں ہندو مسلم کے دنگے ہوئے ہوں۔ لیکن آزادی کے بعد سے 70 سال میں 900 سے زیادہ دنگے ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ملک کی سرکار، ملک کی حکومتیں ہمیشہ داخلی معاملوں کو پرامن بنانے میں، مضبوط کرنے میں ناکام رہے، اور خارجی امور اطراف میں جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات پیدا نہیں کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس سیرت سے یہ بتا دیا کہ جس شہر میں آپ حکومت کرنا چاہتے ہو، جس ملک کے آپ حاکم بننا چاہتے ہو، آپ اس بات کا خیال کریں کہ آپ کو ماننے والے، آپ کے مذہب کے لوگ بھی وہاں ہوں گے اور دوسرے لوگ بھی وہاں ہوں گے، دوسرے مذہب والے بھی ہوں گے، لہٰذا اپنے مذہب والوں کو بھی ان کے دائرے میں باندھ کر رکھو اور دوسرے مذہب والوں کو بھی ان کے حدود میں باندھ کر رکھو، کوئی کسی پر سرکشی نہ کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بہت بہتر طریقے سے کیا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کرتے ہوئے کہا تھا لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ، جیسا کہ علامہ صفی الرحمن مبارک پور رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الرحیق المختوم میں، جس کتاب کا درس ہم ابتدا سے دے رہے ہیں، اس میں انہوں نے تقریباً 12 پوائنٹس لکھے ہیں، 12 نکات لکھے ہیں کہ یہودیوں سے کیا کیا معاہدے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ یہاں رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ اپنے دین پر رہیں، یہاں رہنے والے جو یہودی ہیں وہ اپنے دین پر رہیں، کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی، لا اکراہ فی الدین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں، رعایا میں ابوبکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، بڑے بڑے صحابہ ہیں، لیکن یہودی امن کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں۔ کسی بھی طرح سے باقاعدہ سرکار کی طرف سے یا سرکاری جو بڑے عہدیدار ہوتے ہیں، خلفائے راشدین ہیں یا عشرہ مبشرہ ہیں، ان لوگوں کی جانب سے کبھی کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، یہودی اپنے اپنے دین پر عمل کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا تھا وہ طریقہ تھا دعوت کا، دعوت، تبلیغ کرنا ہمارا کام ہے۔ وہ اپنے دین پر باقی رہیں گے، آپ کو اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ اسلام قبول کریں تو آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے، آپ چاہتے ہو کہ وہ دین میں، آپ کے دین میں داخل ہو جائیں تو اپنی شکل و صورت پر اپنے دین کا عملی نمونہ پیش کر کے دکھائیں تاکہ آپ کو دیکھ کر لگے کہ ہاں ان کا دین اچھا ہے۔ مسلمان
شکل و صورت میں عملی نمونہ پیش کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے دین میں آئیں۔ ایک آدمی ہے شراب پیتا ہے، مسلمان ہے، چاہتا ہے کہ ہندو ہمارے دین میں آ جائیں۔ ایک آدمی ہے ظلم کرتا ہے، برائیوں میں ملوث رہتا ہے، کہتا ہے کہ لوگ ہمارے دین میں آ جائیں۔ تمہارے دین میں آگے کریں گے کیا؟ اس لیے کہ یہ دین والوں کو دیکھا جا رہا ہے ظلم کرتے ہیں، بے انصافی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، پورے محلے کو گندا بنا کے رکھتے ہیں، کبھی آپس میں اتحاد نہیں ہوتا۔ اتنی گندی قوم۔ کوئی بھی قوم اس مذہب کو قبول کرنے سے پہلے یہ دیکھے گی کہ اس مذہب میں جانے والے لوگ ہوتے کیسے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تھے، یہودی بھی بےتاب تھے آپ کو دیکھنے کے لیے، یہودی بھی چاہتے تھے کہ نبی کو دیکھیں۔ آئے عبداللہ بن سلام، یہودیوں کے ایک بڑے عالم، بڑے اچھے انسان، انہوں نے سوچا کہ چلیے مکہ سے ایک نبی آئے ہوئے ہیں، مدینہ کے مسلمانوں نے انہیں یہاں بلایا ہے، استقبال کیا ہے، ملاقات کر لیتا ہوں، دیکھتا ہوں کیسے ہیں وہ نبی۔ کہتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے تو کہتے ہیں عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں نے پہلے ہی مرحلے میں نبی کے چہرے کو دیکھ کر میں نے پہچان لیا کہ یہ چہرہ جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، جو اپنے دین کی طرف بلا رہا ہے، جو اپنے مذہب کی طرف بلا رہا ہے، جو اپنے راستے کی طرف بلا رہا ہے، یہ اپنے مذہب اپنے دین کی طرف بلانے والے کا یہ چہرہ، یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہے، مطلب صحیح انسان ہے۔ یہ نبی کے چہرے کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوا، ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں مگر ہمارے چہرے میں جھوٹ نظر آتا ہے، ہمارے چہروں پر فحاشیت نظر آتی ہے، مکر و فریبی نظر آتی ہیں، مطلب پرستیاں نظر آتی ہیں، ایمان کی وہ علامتیں دکھائی نہیں دیتی، لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نبی کا چہرہ اور کہتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ میں نے نبی کی زبان دیکھی، چہرہ دیکھا تو پہچان گئے انسان سچا ہے۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ زبان۔ لوگ کہتے ہیں نا شکل سے تو بڑا اچھا دکھتا ہے مگر زبان کھولو تو لگتا ہے بڑا سانپ سے خطرناک زہریلا انسان، شکل سے بڑا معصوم ہے۔ اس یہودی نے دونوں چیزیں دیکھی، چہرہ دیکھ کر کہا ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، اور جب زبان سنی ہے انہوں نے تو کہتے ہیں سب سے پہلے میں انہیں ان کی زبان سے جو بات سنی وہ یہ تھی ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ جنت کی طرف بلا رہے ہم کو، کون سا راستہ ہے جنت کا؟ سب سے پہلے جو ان کی زبان سے نکلا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے لیے دعائیں کرو، ایک دوسروں کو دعائیں دو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ سلام کیا ہے؟ یہ سامنے والے کا احترام، سامنے والے سے محبت کا اظہار، سامنے والوں کے لیے اللہ سے دعا، رحمت کی دعا، برکت کی دعا۔ آپ کسی آدمی سے ملتے ہو رحمت محبت سے، برکت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہو، اس سے بڑی چیز اور کیا چاہیے سامنے والے کو؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے گھر میں رحمت ہو، برکت ہو، میری زندگی میں سلامتی ہو، امن ہو۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سارے شہر میں سلام کو عام کرو، سلام کرتے رہو لوگوں کو۔ لوگ امن چاہتے ہیں، لوگ سلامتی چاہتے ہیں، لوگ رحمت چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، تم دعائیں دیتے رہو ان کو۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ساری چیزوں سے نوازیں۔ آپ اگر کسی کو دعائیں دیتے ہو مطلب کیا ہوا؟ کوئی انسان دشمن کو دعائیں نہیں دیتا، جس سے نفرت ہوتی ہے اس کو دعائیں نہیں دیتے ہم، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے دلوں سے زبان سے دعائیں نکلتی ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام جو یہودی تھے انہوں نے پہلی چیز جب نبی کی زبان سے سنی وہ یہ تھی، سمجھ گئے یہ نبی جب پہلا کلام، پہلی دعوت پیش کر رہے ہیں تو ایسی ہمدردی کا مظاہرہ، انسانوں کے درمیان ایسی محبت کا پیغام، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ وہ کہتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ انسانوں کا پیٹ بھرنا۔ وصلوا الارحام،
اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. جو رشتہ داری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کو سنبھال کے رکھو، اچھا بناؤ. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. اور جب رات ہو جائے تو اللہ کی عبادت کرتے رہو. رات کی تاریکی میں رب کو یاد کرو. تدخل الجنت بسلام. محبت کا اظہار، لوگوں کو کھانا کھلانے کا حکم، انسانوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم. چوتھے نمبر پر اللہ کی عبادت کا حکم. تدخل الجنت بسلام. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ ایمان لے آئے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مسلمان اپنی شکل و صورت سے، اپنی زبان سے اگر مسلمان ہو تو دنیا کی ساری قومیں آپ کے مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. آج بھی قرآن کا احترام کیا جاتا ہے. ساری قومیں قرآن کا احترام کرتی ہیں. چند شرارت کرتے ہیں لیکن 99% سے بھی زیادہ دنیا کی ساری قومیں ہماری کتاب کا احترام کرتی ہیں. اس کی قدر ہے ان کی نگاہ میں، وہ کہ سمجھتے ہیں یہ اچھی کتاب ہے. لیکن اس کتاب پر ایمان لانے والے اچھے نہیں ہیں. یہ کتاب اچھی ہے، یہ کتاب پر ایمان لانے والوں کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق کی تعلیم دے دی. اور یہودیوں سے جو وہاں اطراف میں رہتے تھے ان سے معاہدے کیے. اور معاہدوں میں کیا تھا؟ آپ کا دین ہے، آپ نہیں ماننا چاہتے، ٹھیک ہے، لا اکراہ فی الدین، اپنے دین پر عمل کرو. کوئی مسلمان حکومت کا سہارا لے کر کسی یہودی پر حملہ نہیں کرے گا. کوئی مسلمان طاقت کا استعمال کر کے کسی یہودی کو تکلیف نہیں دے گا. وہ یہودی اپنے دین پر عمل کرنا ہے، کرنے دو. آپ کو اگر تبدیل کرنا ہے تو اپنے آپ کو اچھا بنا دو، وہ خود بخود تبدیل ہوتے چلے جائیں گے. اچھی زبان، اچھے اخلاق، اچھی شکل و صورت آپ پیش کرو، انہیں پسند آئے گا، وہ آپ کو قبول کر لیں گے. اور دوسری چیز، وَإِنَّ بَيْنَهُمْ النُّصْحُ وَالنَّصِيحَةُ وَالْبِرُّ دُونَ الْإِثْمِ. مدینے والے مسلمان اور یہودی، ان کے درمیان خیر خواہی اور ہمدردی کے معاملات ہوں گے، اچھائی کی باتیں ہوں گی، ایک دوسرے کے یہ ہمدرد ہوں گے. مسلمان یہودیوں کے ہمدرد ہوں گے، یہودی مسلمانوں کے ہمدرد ہوں گے. دونوں ایک دوسرے کے لیے خیر چاہیں گے. کوئی یہاں فساد برپا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. آج بھی دنیا کے اندر یہودی رہتے ہیں نا. ایک ملک یہودیوں کا ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کا دماغ کیا کام کر رہا ہے. ہم صرف رمضان میں، تاقراتوں میں، جمعہ کی نمازوں میں، اے اللہ تو برباد کر دے، سب کو برباد کر دے، ان سب کو ظالموں کو برباد کر دے. ایسا نہ ہو کہ ظالموں کی بربادی کی بددعا مقبول ہو جائے اور تم تباہ ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ ظالموں کی بربادی کی بددعا اللہ قبول کر لے اور مسلمان تباہ ہو جائیں. کیونکہ مسلمان بھی تو ظالم ہیں. ظلم کرنے والے ہم میں کتنے لوگ ہیں. ہم ان کے ظلم کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے ظلم کو بھول جاتے ہیں. یہ بددعائیں ایسا ہو رہا ہے کبھی نہ کہیں کہ یہ ہمارے خلاف قبول ہو رہی ہے. مسلمان جو برباد ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی بددعاؤں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ظلم کرنے والوں کو اللہ تو برباد کر دے. سینکڑوں مسلمان ہم اپنے محلوں میں ہم دیکھتے ہیں کیسے ظلم کرتے ہیں مسلمانوں پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد، ایسی قوم جو باقاعدہ قرآن میں جس کے بارے میں کہا گیا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، سب سے زیادہ دشمنی دنیا میں کسی قوم کو اسلام سے اگر ہے وہ یہودی ہیں. نبی پر یہ آیت نازل ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کر لیا، امن کا معاہدہ، دین پر آزادی کے ساتھ رہنے کا معاہدہ. اور اسی طرح سے وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ، جو بھی مظلوم ہوگا اس کی مدد کی جائے گی، مظلوم کی مدد کا معاہدہ. اور وَإِنَّ يَثْرِبَ حَرَامٌ جَوْفُهَا لِأَجْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، یہودی ہو یا مسلمان ہو، کوئی بھی مدینہ شہر کے اندر ہماری حکومت میں کوئی فساد برپا نہیں کرے گا، کوئی فساد نہیں پھیلائے گا.
نہ مسلمان یہودیوں کے خلاف، نہ یہودی مسلمانوں کے خلاف، نہ یہ لوگ آپس میں کسی ایک کے خلاف کسی قسم کا کوئی فساد نہیں مچائیں گے۔ اور ساتھ میں اگر کبھی دونوں میں اختلاف ہو جائے، مسلمانوں میں اور یہودیوں میں، دو مذہب والے ہیں، جہاں بھی دو مذہب کے لوگ ہوتے ہیں وہاں اختلافات ہوتے ہی ہیں، دو مذہب والے ہیں، اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں فیصلہ میں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیصلہ ہم کریں گے۔ یہودی اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے، چونکہ وہ حاکم ہیں۔ ایسے کئی معاملات نبی کے دربار میں حاضر ہوئے، ایک طرف مسلمان ایک طرف یہودی ہیں، نبی کے دربار میں کھڑے ہیں، یہودی کہتا ہے مجھے انصاف چاہیے، مسلمان کہتا ہے مجھے انصاف چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرتے ہیں، یہودی جیت جاتا ہے، مسلمان ہار جاتا ہے۔ نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے، نبی نے یہ دیکھا حق پر کون ہے، یہ دونوں میری رعایا میں سے ہیں، میں دونوں کے لیے ایک جیسا حاکم ہوں، یہ میرے مذہب کا بھی ہے، میرے دین کو مانتا بھی ہے، یہ میرے دین کا انکار کرتا ہے، لیکن یہاں ہم نے جو معاہدہ کیا ہے ان لوگوں سے، ان دونوں کا حاکم میں ہوں گا اور میں انصاف کروں گا، کسی ظالم کی مدد نہیں کی جائے گی، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ مدعے میں یہودی جیتا بھی کرتے تھے، کبھی کسی کو کوئی پریشانی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ دے دیا دنیا والوں کو، دنیا کے حکمران کو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا حاکم ہو، اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرے، مذہب، دین، شکل و صورت، مال و دولت، خاندان، یہ چیزیں نہ دیکھیں۔ اسی طرح ایک بڑا اہم معاہدہ تھا ان کے درمیان، وَإِنَّ بَيْنَهُمْ النَّصْرُ عَلَى مَنْ دَهَمَ يَثْرِبَ، جو شخص بھی مدینہ پر حملہ کرے گا سب مل کر اس سے جنگ کریں گے، جو شخص بھی مدینہ پر حملہ کرے گا، مسلمان اور یہودی دونوں مل کر مدینہ پر حملہ کرنے والے سے قتال کریں گے، جنگ کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مسلمان ہے، مسلمان لڑائی کریں، یہودی چھوڑ دیں، دونوں کو مل کر باقاعدہ اپنے ملک کی حفاظت کرنا پڑے گا۔ جب ملک کے تمام باشندے آپس میں متحد ہوں، مل کر اگر ملک کی حفاظت کریں تب وہ ملک محفوظ ہوتا ہے۔ آج ہمارے ملک کی سرحدیں جو غیر محفوظ ہیں اس کی وجہ یہی ہے، متحد نہیں ہیں آپس میں، سب ایک دوسرے کے مخالف ہیں، کون کس کا دشمن ہے سمجھ میں نہیں آتا، حالات ایسے بنا دیے گئے۔ ورنہ اتنا بڑا ملک، اتنی زیادہ صلاحیتیں، اس ملک کو دنیا میں کتنی زیادہ ترقی کر لینی چاہیے تھی۔ اور ایک معاہدہ ان کے درمیان ہوا تھا، وَإِنَّ بَيْنَهُمْ النَّصْرُ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، ایک معاہدہ ہو سکتا ہے سننے والوں کو عجیب لگے، اگر یہودیوں پر کوئی قوم حملہ کرتی ہے باہر سے آ کر، مسلمان یہودیوں کی حفاظت کریں گے، ان کی طرف سے لڑیں گے، اور اگر مسلمانوں پر کوئی قوم باہر سے آ کر حملہ کرتی ہے، یہودی مسلمانوں کی حفاظت کریں گے اور ان کی مدد کر کے سامنے والوں سے مقابلہ کریں گے۔ یہ معاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا تھا۔ اس شہر میں رہنے والے، ہماری حکومت کے ماتحت رہنے والے، دین اپنی جگہ پر ہے، لیکن دفاعی اعتبار سے، امن کے اعتبار سے کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ ظلم اور مظلوم، ظالم اور مظلوم، اس کے درمیان فرق کیا جائے گا۔ آج دنیا کے اندر بعض مرتبہ اگر یہودیوں سے کسی مسلم ملک کا معاہدہ ہو جاتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں اسرائیل کا معاہدہ کسی ملک نے کر لیا، ملاقات کر لی، ہندوستان کے مسلمان پورے اردو اخبارات کو، اردو چینلز کو، یوٹیوب کو،
مساجد کی ممبروں کو، جلسے اور کانفرنسوں کو، فنکشن ہالوں کو اتنا گندا کر دیتے ہیں، ایسے کفر کے فتوے دینے لگتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہودیوں سے معاہدہ کیا. یہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، عثمان غنی ہیں، اور جن کو حیدر کرار کہا جاتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں. یہ سب مل کر معاہدہ کر رہے ہیں کہ اگر باہر سے کوئی قوم مسلمان پر حملہ کرے گی تو یہ مسلمان اور یہ یہودی دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور اگر کوئی قوم یہودی پر حملہ کرے تب یہ کہنا چاہیے ہم کیوں ان کا دفاع کریں، یہ تو یہودی ہے نا، مارے جائیں. نہیں، جہاں بھی ظلم ہوگا اسلام ظالم کو پکڑتا ہے، مظلوم کی مدد کرتا ہے. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاہدہ کیا، اس معاہدے کے بعد باقاعدہ مدینہ کی وہ حکومت، وہ پہلی اسلامی حکومت، اسلامی ریاست جس کے حاکم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دنیا کی ایک اعلیٰ مثالی حکومت بن گئی. اور پھر دیکھتے دیکھتے اس امن کے معاہدے سے، اس دفاعی آپسی اتحاد کے معاہدے سے باقاعدہ مدینہ کا رعب اور دبدبہ اطراف کے علاقوں پر پڑ گیا. لوگوں نے بہت کوششیں کی اس شہر کو، اس ملک کو تباہ کرنے کی، لیکن سب ناکام ہوتے چلے گئے. اور جہاں جہاں پر بھی جب بھی یہاں اطراف میں رہنے والے لوگوں نے دھوکہ دیا، پھر ان دھوکہ دینے والوں کو سبق سکھا دیا گیا. کبھی اگر یہودیوں نے دھوکہ دیا ہے تو انہیں سبق سکھا دیا گیا. امن کا معاہدہ ہوا ہے لیکن دھوکہ نہیں دینا. اب دفاعی معاہدہ ہوا ہے، تمہیں کوئی تکلیف دے گا ہم تمہارا دفاع کریں گے، لیکن یہاں رہتے تم ہمیں دھوکہ نہیں دینا. اگر تم نے دھوکہ دیا، ملک کو برباد کرنے کی کوشش کی، تو ملک کو برباد کرنے والوں کو چھوڑا نہیں جائے گا. آج باقاعدہ ہندوستان کے بہت سے مسلمان علماء اکرام وغیرہ عرب ملکوں کے داخلی امور میں فتنہ فساد پھیلانے کے لیے تقریریں کرتے ہیں، قوموں کو بھڑکاتے ہیں، جاؤ ملک کو برباد کر دو، جاؤ روڈوں پہ اترو، سرکاری عمارتوں پر آگ لگا دو، فلاں کام کرو، حاکموں کے خلاف بغاوتیں کرو. ایسے لوگ باقاعدہ قتل کے مجرم ہیں. جو لوگ فساد برپا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، سختی سے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں ایسے لوگوں کو، اتنا خطرناک مارا جائے جو فساد پھیلانا چاہتے ہیں. انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ایک ہاتھ اور ایک پیر ایسے کاٹ دیے جائیں تاکہ دنیا میں کسی چیز کے قابل نہ رہ سکیں یہ لوگ. فساد یہ بہت بری چیز ہے. امن ہوگا، ایمان کی دعوت میں آسانی ہوگی. جہاں امن ہے، جہاں سلامتی ہے، وہاں ایمان اور اسلام کو عام کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے. آج مسلم ممالک جن ملکوں کے ساتھ امن کے معاہدے کر رہے ہیں، اب دیکھیے ان ملکوں میں اسلام کی دعوت عام ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. دنیا کی سپر پاور ملک، بڑا طاقتور ملک ہے، ان سے معاہدے کیے ہیں امن کے، اور وہاں کا صدر کہتا ہے کہ میرے ملک میں سب سے تیز پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، امن کے معاہدے کی وجہ سے. اور جہاں امن کا معاہدہ نہ ہو وہاں پر ایمان کی دعوت دینے میں بڑی کٹھنائی ہوتی ہے. یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کے اندر بھی باقاعدہ ہمیں اطراف کے لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ رکھنا چاہیے، اچھے تعلقات رکھنا چاہیے. ہمارا مقصد طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے، ہمارا مقصد جھگڑے کرنا، اختلاف کرنا، تو میں کرتے رہنا، انتقام پہ انتقام لیتے رہنا، یہ نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے دین کی دعوت دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر مدینہ میں آئے، اور مدینہ میں یہ حکومت قائم کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں کو، دیگر قوموں کو یہ پیغام دے دیا کہ جیسے میں نماز میں آئیڈیل ہوں، روزے زکوٰۃ حج میں آئیڈیل ہوں، ایسی حکومت میں بھی میں آئیڈیل ہوں. مسلمانوں نماز میری طرح پڑھتے ہو، حکومت ان کی طرح کرتے ہو.
نماز پڑھنے کے لیے فتوے دیتے ہو، نبی نے ایسا پڑھا تھا، نبی نے ایسے کیا تھا، نبی نے یہ کیا تھا، نبی نے ایسے فرمایا تھا، باریک باریک چیزیں بیان کرتے ہو، حکومت کرنا ہو تو نہیں، نبی کی سیرت نہیں، وہ 1400 سال پہلے کی حکومتیں وہ الگ ہوا کرتی تھی، آج نیا زمانہ ہے۔ حکومت کس کی طرح ہونی چاہیے؟ یہ نیا جو قانون بنا ہے دنیا کا، اس کی طرح حکومت ہونی چاہیے۔ یہ مسلمانوں کی منافقت ہے، اسی لیے مسلمان تباہ ہیں اور پریشان ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جہاں بھی رہیں امن سے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں امن قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ممالک ہمارے اطراف میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی امن سے رکھیں۔ جو مسلم ممالک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ممالک کی بھی حفاظت فرمائے اور اس ملک میں بھی امن قائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔